اور اب طالبان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اب جس طرح آج مظاہرہ ہوا ہے یہاں پہ طالبان کے خلاف یا پاکستان کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے، تو یہ بھی ایک لوگ اب تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں، شروع میں پہلے دنوں میں لوگ ڈرتے تھے۔ ڈی جی ایس آئی کے ساتھ جو معلومات ہمیں ملی ہے، یہاں پہ طالبان کے جو قطر دفتر کے جو سربراہ ہے ملا عبدالغنی برادر، اس کی قیادت میں ایک وفد تھا جس میں مولوی شہاب الدین دلاور کا ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی ساتھ تھے، جو کہ قطر میں مذاکراتی ٹیم کے سینئر وہ رکن ہے، اور طالبان کے جو سابق آرمی چیف تھے ملا فاضل، وہ بھی ان سے ملے ہیں۔ دیگر ان کی ملاقات سابق صدر افغان صدر حامد کرزئی سے ہوئی ہے، جو قومی مصالحتی کمیشن ہے اس کے جو سربراہ ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان میں سابق سفیر جو عمر ذاخلوال ہے، جنہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنائی ہے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کا جو ہمیں جو معلومات ہوئی ہے یہاں ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا ڈی جی ایس آئی کا، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پاکستان ایک وسیع بنیاد حکومت کا حامی ہے اور اس طرح حکومت ہونی چاہیے، یہ ان کا بیسک موقف۔ اور طالبان کے ترجمان نے کل خود بھی کہا کہ پاکستان کو تشویش تھی کہ جو ان کے ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان کالعدم کے لوگ رہا ہوئے ہیں، ان کو جو خدشات ہے، کیونکہ یہ جو سرحد بند بھی ہے، اس میں ان کو یہی خدشہ ہے پاکستان کو، کیسا نہ ہو کہ جب اگر سرحد کھل جاتی ہے تو پھر اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو ان کا تشویش جو ہے وہ ان کے ساتھ شریکی ہے طالبان کے ساتھ۔ یہ بھی ایک ایشو تھا جو اس ملاقات میں۔ لیکن جو ڈی جی ایس آئی کے ساتھ ملاقاتوں میں جو مجھے معلومات ملی ہے کہ حامد کرزئی نے، حکمتیار نے، ڈاکٹر عبداللہ نے یہ شکایت کی ہے، شکایت نہیں کہ مطلب اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ طالبان وسیع البنیاد حکومت کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو ان کا نظام بڑے مشکل سے چلے گا اور دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میرے خیال میں میرے جو ذاتی رائے ہے، ڈی جی ایس آئی کو یا ان دونوں کو تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت نہیں بنی تو پھر تنقید کو آپ ضرور خود بخود راستہ بناتے ہیں۔ فیک تصاویر، فیک وہ بیانات، وہ پنشیر کی وجہ سے تھوڑی سی یہ تلخی پیدا ہو گئی ہے، اور پنشیر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ طالبان کا یہی موقف پہلے سے تھا کہ وہ پنشیر انہوں نے لینا ہے، مذاکرات سے لینا ہے یا جنگ سے لینا ہے۔ انہوں نے کوشش کی مذاکرات سے ہو، علماء کا وفد بن گیا تھا، مذاکرات بھی ہوئے تھے، لیکن میرے خیال میں دوسرا فریق پنشیر کو اسی طرح نہیں چھوڑنا چاہتے جس طرح کے اکثر صوبے افغان کے بغیر کسی لڑائی کے لوگوں نے حوالے کیے۔ اب مسعود نے کل خود کہا کہ جی علماء نے ان سے کہا کہ آپ لڑائی نہ کریں، تو انہوں نے لڑائی نہیں کی، لیکن بہرحال انہوں نے تو بیان تو دے دیا کہ طالبان کے خلاف آپ پورے ملک میں اٹھیں۔ طالبان پنشیر میں اس دفعہ انہوں نے لینا تھا کنٹرول، ماضی میں نہیں لیا، گزشتہ حکومت میں پھر روسیوں کے دور میں اب زیادہ لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ شروع میں ان کے خلاف ایک محاذ کھلے اور اس کے لیے جگہ قائم ہو، اور اس کے لیے جو کہہ رہے ہیں پاکستان نے بمباری کی ہے، پاکستان وہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ بمباری اگر ہوتی ہے سیویلین کیجویلٹیز ہوتی ہے، وہاں پر سیویلین کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ جو صحت کے حوالے سے ادارے ہیں، ہاسپٹل ہے، کلینکس کے جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں خواتین آ رہی ہے ڈیوٹیز پہ، نرس ہے، ڈاکٹر، جتنے بھی اسٹاف۔ ایک جو تعلیم سے متعلقہ شعبے ہیں یہاں افغانستان میں اور کابل میں، اس میں بھی خواتین اپنے ڈیوٹیوں پہ جا رہی ہیں۔ کافی سارے میڈیا میں بھی خواتین اینکر، میں خود دیکھتا ہوں یہاں پہ وہ اینکرنگ کرتی جو خود جانا چاہتی ہے۔ اگر خود نہیں جانا چاہتی گھروں پہ، اتفاق سے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے جو ٹی وی ہے اس میں خاتون وہ اینکر ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے۔ اچھا، بازاروں میں جب ہم پھرتے ہیں خواتین بالکل نظر آتی ہے، کل بھی ہمیں بازار میں تھا، بالکل ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، فیملیز کے ساتھ خواتین آئی تھی، کھانا کھا رہی تھی، اور یہ روڈوں پہ ہوتی ہے، اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ اگر وہ دنیا کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر تو پاکستان 40 سالہ جو جنگ ہے، پھر 20 سالہ امریکہ کا جنگ، نیٹو کا، تو پھر تو ان کو پتہ ہے کہ پھر وہ نظام نہیں چلا سکتے۔ اور اب طالبان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اب جس طرح آج مظاہرہ ہوا ہے یہاں پہ طالبان کے خلاف یا پاکستان کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے،
تو یہ بھی ایک لوگ اب تھوڑے سے لوگ بولتے ہیں، شروع میں پہلے دنوں میں لوگ ڈرتے تھے، اور جو پرسوں میں بار بار بات کروں، خواتین بھی میڈیا سے بات کر رہی تھی، مرد بھی بات کر رہے تھے، آج مظاہرے میں بھی طالبان کے خلاف بھی نعرے لگے ہیں. یہ مطلب ایک طالبان کو سمجھنا بھی پڑے گا کہ اب آپ بزور کسی کو دبا نہیں سکتے، بندوق سے لوگ نہیں دبتے ہر وقت. تو اور پھر یہاں میڈیا آزاد ہے، میڈیا آزاد کی میں ڈیبیٹ دیکھتا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ طالبان پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. جس وقت کابل میں جب ہم پھرتے ہیں پولیس نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے ٹریفک پولیس نظر آ جاتے ہیں کسی چوکوں پہ، اور طالبان کے لوگ ہیں ہر جگہ پہ. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے یہ بھی ان کی سیکیورٹی، باہر وہ کڑے ہیں، راستوں میں بھی وہ کڑے، تو ہر جگہ یہی ہے. لیکن یہ منظم ایک نظام نہیں ہے. کبھی کبھی طالبان کے لوگ یونیفارم میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی وہ ان کے انٹیلیجنس، وہ کہتے ہیں کہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں. بہرحال اور کابل میں زندگی جو ہے وہ تو ایک نارمل ہے، بہت رش ہے، ٹریفک جیم ہوتا ہے. جب ہم نکلتے ہیں کبھی تو دکانیں کھلی ہے، مارکیٹیں کھلی، لیکن اثر تو ہوا ہے. جب طالبان نئے آ گئے تھے تو جو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ایک خوف والا جو ایلیمنٹ تھا وہ تھا، تو کچھ لوگ نہیں نکلتے تھے اپنے گھروں سے، اور کچھ لوگ جو دیگر شہروں کے تھے وہ وہاں بھی چلے گئے تھے. اب آہستہ آہستہ فرق آیا ہے، لیکن دیکھنا کافی تقریباً 1,20,000 لوگ چلے گئے، اور اس میں صحافی تھے، اس میں اچھے گھرانوں کے لوگ تھے، اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکی اور نیٹو کے ساتھ کام کیا ہے. تو اثر تو پھر پڑتا ہے، اس پہ معیشت پڑتا ہے. اقتصاد کی آپ نے بات کی ہے، تو بینکس بند تھے، اب بینکس کھلے ہیں، بینکس میں بڑا رش ہوتا ہے. کل بھی میں بازار میں جب پھر رہا تھا تو بینکوں کے سامنے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا، ٹائم اس کی باری نہیں آتی کہ وہ پیسے نکالے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ 4 دن سے مسلسل وہ آ رہے ہیں لیکن اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ پیسے نکالے. وہ ایشو ہے. لیکن ایک مثبت ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، پیش رفت، کہ جو افغانی ہے کرنسی، انہوں نے آج ڈالر کے اگینسٹ جو ہے نا بہت زیادہ اس کی ویلیو بڑھی ہے. اور کچھ جب طالبان آئے تھے 15 اگست کو تو کافی سارا اس میں وہ ڈی ویلیو ہوا تھا بانی. اور لیکن آج لوگوں کو حیران، کیونکہ منی چینجر جو منی ایکسچینج کا بہت بڑا بازار ہے، شہزادہ سرائے اس کو کہتے ہیں، وہ بند تھا، وہ 2 دن پہلے کھل گیا ہے. اور ویسٹرن یونین نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی اپنا یہاں پر جو کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ تو اس لحاظ تھوڑا کچھ فرق آیا ہے.